والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، میں نے سورہ نساء کی 11ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ محفل میں بھی اسی آیت کی وضاحت کی گئی۔ اب جتنے حصے کی وضاحت ہو گئی اس کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد جو حصہ باقی رہ گیا اس کی وضاحت کے لیے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ مولا تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، وصیت فرما رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری جائیداد میں تمہارے بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو جائیداد سے محروم نہ کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ بیٹی کو باپ کی جائیداد میں یا ماں کی جائیداد میں کچھ حصہ ملتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے بچے ہوں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو 2:1 کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو پھر 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے بیٹے کو 2 حصے، دوسرے بیٹے کو 2، 4 ہو گئے، تو 1 حصہ جو رہ گیا وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر دوسری صورت قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کی صرف لڑکیاں ہیں، اسے لڑکا ہی نہیں، 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، تو ایسی صورت میں جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کو دے دیا جائے گا۔ 2/3 2/3 of the property will be given to the daughters۔ 2/3 حصہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر 1 ہی بیٹی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کو آدھا حصہ 50% مل جائے گا، اور باقی کہاں جائے گا؟ باقی جو عصبہ ہوں گے، یعنی مرحوم کے باپ کے رشتہ دار، ان کو جائے گا۔ یہ ایک صورت، یہ ایک کیفیت قرآن مجید بتا رہا ہے۔
پہلی صورت میں مرحوم کو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، دوسری صورت میں صرف بیٹیاں ہیں مگر 2 یا 2 سے زیادہ، تیسری صورت میں صرف ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو آدھا، 2 یا اس سے بڑھ کر ہو تو 2/3 ان میں تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹا بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز، اگر ماں باپ زندہ ہے، اگر مرحوم یعنی جس کا انتقال ہو گیا اسے مرحوم کہتے ہیں تہذیب کی زبان، اگر تہذیب سے اتر کر ہم بازاری زبان میں کہیں گے تو بولیں گے جو مر گیا جو مر گیا جو مر گیا، بار بار مر گیا بولے، یہ بولنے کے بجائے مرحوم کہہ دیں تو بہتر ہے۔ تو مرحوم کے ماں باپ زندہ ہیں تو ایسی صورت میں باپ کو 6واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ، 1/6 1/6۔ یہ کب؟ اگر مرحوم کے بچے بھی ہوں، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا باوا بھی ہے، اس کی اماں بھی ہے، تو باپ کو 1/6 چلے جائے گا اور ماں کو 1/6۔ پھر جو بچے گا، کتنا بچے گا؟ 4/6 بچے گا، وہ بیٹے کو چلے جائے گا۔ اگر بیٹا بیٹی ہے تو جو بچے گا وہ بیٹا بیٹی کے درمیان 2:1 کے ریشو میں تقسیم کریں گے، 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اسے اولاد ہی نہیں، لڑکا بھی نہیں لڑکی بھی نہیں، کیونکہ اولاد کا جو لفظ ہے ولد کا، یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر مرحوم کو لڑکا بھی نہیں لڑکی بھی نہیں، وہ ورثہ ابواہ، اس کے وارث اس کے ماں باپ کی بنے۔ جس کا انتقال ہوا اس کی شادی نہیں ہوئی، مان لیجئے شادی ہی نہیں ہوئی، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، صرف ماں باپ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 حصہ چلے جائے گا، 1/3 ماں کو جائے گا، 2/3 باپ کو آئے گا، یعنی ماں کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل، دگنا باپ کو آئے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے مرحوم کے بھائی ہیں، یعنی 2 بھائی 3 بھائی یا 1 بھائی 1 بہن یا 2 بہنیں 1 سے بڑھ کر ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ایسی صورت میں ماں کو 6واں ملے گا۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے، 2 بھائی 2 بہن یا 1 بھائی بہن نہیں ہے تو 1/3 حصہ، اگر اولاد ہے تو 6واں حصہ۔ اسی طرح اولاد تو نہیں ہے مگر بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 بھائی ہی رہا تو ماں کو 1/3 ہی ملے گا، اگر 2 بھائی رہیں یا 2 بہنیں رہیں یا 1 بھائی بہن، یعنی بھائی بہن کی تعداد کم از کم 2 رہے تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ایسی صورت میں ماں کو 1/6 6واں حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، یہ ساری تقسیم وصیت کے بعد، یوسی بہا، جو وصیت مرحوم نے کی ہے، او دین، یا قرض کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ میراث کی تقسیم جو تم کرو گے، سب سے پہلے تمہیں قرض ادا کرنا ہے مرحوم کا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت۔ اب اس میں طریقہ یہ بتایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں پہلا حق خود اس میت کا ہوتا ہے۔ میت کا حق کیا ہے؟ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام، یعنی اسے غسل دینے والے کی اجرت، قبر کھودنے والے کی مزدوری، اور اس کے لیے کفن کا کپڑا خریدنا، یہ سارے اخراجات اس کی جائیداد میں سب سے پہلے کیے جائیں، جتنے بھی وہ ہو۔ کسی زمانے میں 100 روپے میں ہو جاتا تھا یہ معاملہ، آج اس کے لیے کئی ہزار روپے نکل جاتے۔ یہ نکل جانے کے بعد دیکھیں گے کہ مرحوم نے کس سے قرض لیا،
تو جس سے قرض لیا ہے اس کا قرضہ ادا کریں گے. اگر پوری جائیداد قرضے میں چلے گئی تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اب ایک صورت ہے کہ اس کی جائیداد ہے 10 لاکھ مگر قرض اس کے 12 لاکھ ہے, تو پورے 10 لاکھ چلے جائیں گے. اب 2 لاکھ جو ہے اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جانب سے قرض کو ادا کریں گے, ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. قرض کے ادا کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ مرحوم کوئی وصیت کیا ہے یا نہیں. اب مرحوم کی وصیت کتنی ہے اور جائیداد کتنی بچی ہے, تو جائیداد کے 1/3 حصے میں وصیت پوری ہوگی. اگر وصیت 1/3 سے بڑھ کر ہے تو پوری وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. مثلا صرف 30 لاکھ روپے وہ اس کی جائیداد ہے, وصیت کیا ہے 30 لاکھ کی بھی وصیت کر دیا, تو ایسی صورت میں 10 لاکھ اس کی وصیت کے لیے رکھیں گے, باقی جو 20 لاکھ ہے وہ وارثوں میں تقسیم کریں گے. تو ان باتوں کو ذہن میں ہم رکھیں. آباؤکم وابناؤکم, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں باپ کو کم حصہ ملے گا بیٹے کو زیادہ حصہ ملے گا, ایسا کیوں؟ بیٹا گزر جائے, ماں باپ دونوں زندہ ہیں, تو باپ کو کتنا جائے گا؟ 2/3, ماں کو 1/3. اگر باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹا اکیلا ہے, تو پورا حصہ بیٹے کو آ جائے گا. اگر بیوی زندہ ہے تو 1/8 بیوی کو جا کے اس کے بعد 7/8 جو ہے اس کو آئے گا, بیٹے کو آئے گا. کبھی باپ کا حصہ بڑھ جاتا ہے, کبھی بیٹے کا حصہ بڑھ جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ تمہارے بیٹے, لا تدرونا, تمہیں پتہ نہیں, ایہم اقرب لکم نفعا, ان میں کون تمہیں بہت قریب سے نفع دینے والا ہے. کبھی باپ بیٹے کو زیادہ نفع دیتا ہے, کبھی بیٹا باپ کو زیادہ نفع دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. دیکھیے, جب تک آدمی زندہ ہے اسے اختیار ہے کہ جسے جتنا دینا چاہے دے دے, مگر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت طریقہ بن گئی. جب طریقہ بن گئی تو اس میں وارثوں کے حصے دینا ضروری ہو جائے گا. وارثوں کے حصے ہماری مرضی سے نہیں, رب نے جو قرآن میں بتا دیا اس کے مطابق. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے, وہی جانتا ہے کہ کس کو کیا حق دیا جائے, اور اس کی تقسیم میں حکمت ہے, سراسر انصاف ہے. اگر تم تقسیم کرو گے تو پھر سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. 11 نمبر کی آیت ختم ہوئی. اب آیت نمبر 12, پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے, اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے اور تمہاری بیوی کو اولاد نہیں ہے, یعنی تم سے اولاد نہیں, یا تمہاری بیوی کا کوئی شوہر تم سے پہلے تھا, اس کے انتقال کے بعد وہ تمہارے نکاح میں آئی, تو اس شوہر سے بھی عورت کو اولاد نہ ہو. یعنی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والی عورت ہے تو عورت کو اولاد ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. اور یہ اولاد لازمی نہیں کہ شوہر ہی سے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی شوہر تھا, اس کا انتقال ہو گیا, یا اس نے طلاق دے دی, اس کے بعد اس کی بیوی بنی ہے. کسی بھی طریقے سے اگر عورت کی اولاد ہوگی اسے بیٹا
یا بیٹی کوئی بھی نہ ہو، عورت کو اولاد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کی جائیداد میں آدھا حصہ ملے گا، 50% شوہر کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس مرنے والی عورت کو اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی، یہ یا کئی، یہ ایک بیٹا ہو بھی تو کافی ہے، یہ ایک بیٹی بھی ہو تو کافی ہے، تو ایسی صورت میں فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے شوہرو تمہیں پاؤ حصہ ملے گا۔ دیکھیں کتنی بہترین تقسیم ہے جو انصاف پر مبنی ہے۔ اگر مرنے والی عورت مرحومہ کو اولاد ہے تو شوہر کو کتنا جائے گا؟ پاؤ۔ اگر مرحومہ کو اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا جائے گا؟ آدھا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب ایک عورت کا انتقال ہو، اسے اولاد ہی نہیں، تو پھر زیادہ ملنا چاہیے شوہر کو، آدھا مل جائے گا، پورا نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے بھی دوسرے لگے بندے ہیں، اس عورت کا باپ رہے گا، ماں رہے گی، اس کا بھائی رہے گا، تو ان لوگوں کو جائے گا، آدھا شوہر کو مل جائے گا۔ اگر عورت کی اولاد ہو تو ان اولاد کا بھی حق بنتا ہے، اس لیے پاؤ شوہر کو جائے گا، باقی اس عورت کی اولاد کو جائے گا۔ مما ترکنا، یعنی اس جائیداد میں جسے عورتوں نے چھوڑا ہے، بیویوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو ان عورتوں نے کیا ہے، یا اس قرض کے ادا کرنے کے بعد جو اس عورت کے سر پر لازمی ہے۔ یعنی قرآن وصیت کا ذکر پہلے کر رہا ہے، قرض کا ذکر بعد کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو چیز ضروری ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، جیسے وصیت پر عمل کرو، نہیں بلکہ اس سے پہلے قرض پہ عمل کرو، یا قرض تو پہلے قرض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد وصیت پر عمل ہے، مگر اس کی وصیت اس کی جائیداد کے 1/3 حصے میں ہو، 1/3 سے بڑھ کر وصیت پر عمل کر لیں گے تو وارث محروم ہو جائیں گے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وارث بالکل محروم ہو جائے۔ ایک صاحب کروڑ روپے کا ان کا گھر ہے، انہوں نے وصیت کر دی کہ میرا پورا گھر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا پورا گھر مدرسے کو دے دیا جائے۔ وصیت کیے، زندگی میں نہیں دیے، اب ان کے انتقال کے بعد پورا گھر نہیں دیا جائے گا، وہ گھر کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ مدرسے کو دیا جائے گا، باقی 2 حصے وارثوں میں تقسیم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نادانی سے ویسے وصیت کر دی ہے، ان کے وارث محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں حصہ ملنا چاہیے۔ البتہ زندگی میں پورا دے دیا، اسے کہتے ہیں ہبہ، انگریزی میں کہتے ہیں گفٹ، زندگی میں دے دیا تو الگ بات ہے، انتقال کے بعد وصیت میں 1/3 آف دا وصیت ول بی امپلیفائڈ، یعنی 1/3 حصے پر ہی عمل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم، یعنی مرد یہاں پہ وارث بنا، عورت کا انتقال ہو گیا، مرد وارث بنا، تو عورت کی اولاد نہیں ہے تو مرد کو 50%، اگر اولاد ہے تو مرد کو 25%، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کا کوئی بچہ نہیں ہے،
مرنے والے شوہر کو بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، نہ اس عورت سے نہ کسی اور عورت سے، تو ایسی صورت میں عورت کو 1/4 ملے گا، 25% ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے، یعنی اے مردو تمہارا انتقال ہو گیا، تمہارا بیٹا یا بیٹی ہے، مرنے والے شوہر کو بیٹا یا بیٹی ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ایسی صورت میں عورت کو 1/8 ملے گا، یعنی گھٹ جائے گا۔ مرد کو 1/2 یا 1/4، عورت کو 1/4 یا 1/8۔ 1/4 کب ملے گا؟ پاؤ حصہ اگر شوہر کو اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو 1/4 میں کا آدھا ملے گا، 1/8 ملے گا۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، یہ اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرض کے بعد۔ تو قرآن مجید بار بار وصیت اور قرض کا جو ذکر کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ یہ دونوں اہم چیزیں، مرحوم کا قرض ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس سے مرحوم قرض لیا، تو یہ کافی نہیں ہے، ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ بعض جگہ یہ اعلان ہوتا ہے، کسی کا قرض رہا تو بول ڈالو بھائی میں دیتا ہوں، بیٹا بولتا۔ کسی کا قرض رہا تو دینے والا خود ہی دیتا ہے، بولے یا نہ بولے دے گا۔ اب ہر جگہ ایک دکھاوے کی بات آ گئی نا، تو دے تم بھائی ایک آدمی میں 10 لاکھ دینا تمہارے باپ بولا، کیسا بھائی تمہیں اتنا بولے رہا تو بولو، بولے میں بولا تو نہیں چلتا، دو گواہ، یا بیٹا خود جانتا ہو کہ میرے باپ نے قرض لیا ہے، جانتا ہو تو خود ہی قرض ادا کر دے، تو قرض یہ معاف ہونے والی چیز نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا مگر قرض یہ جو ہے اس کے سر پر قائم رہتا ہے۔ تو قرض کا ادا کرنا بہت اہم ہے، اس کے بعد ہی وارثین اپنا حصہ لیں گے، اور قرض کے بعد وصیت، کیونکہ وصیت جو ہے مرحوم کی خواہش ہے، اس کی آرزو ہے، اسے بھی پوری کرنا ہے، مگر مرحوم اگر پوری جائیداد وصیت میں لکھ دیا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے ثلث، یعنی 1/3 حصہ ہی وصیت کے لیے نکالا جائے گا۔ تو یہاں تک چند مسائل ہوئے۔ اب ایک نیا مسئلہ، آیت کا ترجمہ کرنے کے پہلے میں اس مسئلے کی صورت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں، اس کو بیٹا بیٹی بھی نہیں، اوپر کی جڑ بھی نہیں، نیچے کی شاخ بھی نہیں۔ نہیں کا مطلب انتقال ہو گیا، اس کے پہلے انتقال ہو گیا، باپ نہیں کہ اسے کیسا پیدا ہوا یہ نہیں پوچھ سکتے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں کا مطلب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں، اور اس کے سگے بھائی بہن بھی نہیں ہے، مگر اخیافی بھائی بہن ہے۔ اخیافی بھائی بہن آپ جانتے ہوں گے، لیکن بتا دینا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے میں یہ عرض کروں کہ بھائی بہن 3 قسم کے، ایک ہے اعیانی، سگا بھائی، آپ کے ماں باپ جو ہے وہی اس کے ماں باپ بھی، جو آپ کا باپ وہی اس کا باپ، جو آپ کی ماں وہی اس کی ماں، اسے کہتے ہیں اعیانی بھائی یا بہن۔ دوسری صورت، تمہارا باپ اس کا باپ ایک، لیکن تمہاری ماں الگ اس کی ماں الگ، یعنی تمہارے باپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے تم پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے وہ لڑکا پیدا ہوا، تو دونوں کے باپ ایک ہیں لیکن ماں جدا جدا ہے، ایسے بھائی کو کہتے ہیں اللاتی بھائی، اللاتی، عین لام الف تایا، اللاتی بھائی، یا باپ جایا کہتے ہیں، باپ جایا،
یعنی دونوں کا باپ ایک ہی ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے اخیافی، یعنی ایک عورت کسی سے نکاح کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر وہ عورت بیوہ بن کر عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کی تو اسے ایک بیٹا پیدا ہوا. تو پہلے شوہر سے جو بیٹا پیدا ہوا اور دوسرے شوہر سے جو بیٹا پیدا ہوا، ان دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ. تو ایسے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ اصطلاحات جمعہ کے بیان میں تو یہ بتاتے نہیں، بتائیں گے بھی تو لوگ آرام سے سو کر جائیں گے. اور جمعہ کے دن لوگوں کی یہی آرزو امید ہوتی ہے کہ ایک اچھا قصہ سنائیں. پوری کہانی سن کر 20 منٹ ہو گئے تو خوش ہو کر چلے آتے. مگر یہ جو محفل ہے، یاد رکھیے، یہ علم کی محفل ہے. اس میں قرآن کی آیت کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مگر اس میں کامیابی رب کے فضل سے ہوگی. رب کا فضل مجھ پر ہوگا تو میں سمجھا سکوں گا، رب کا فضل ہوگا تو آپ سمجھ سکیں گے. تو یہ جو اخیافی بھائی بہن ہیں ان کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لینے کے بعد میں آیت بھی پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں. اگر یوں ہی کروں گا تو شاید بات سمجھنے میں دقت ہو جائے گی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، جو شخص انتقال جس شخص کا ہو گیا اور وہ مورث بن گیا. دیکھیے، ایک مورث ہے، ایک وارث ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کیا بنا؟ وارث. باپ کیا بنا؟ مورث. اس کا انتقال ہو گیا. مورث اسے جس کی وراثت ہمیں ملتی، اور وارث اسے کہتے ہیں جو وراثت پاتا ہے. وہ شخص جو مورث بنا یعنی جس کا انتقال ہوا، جس کے وارث ہیں، وہ شخص کلالہ ہے. کیا ہے؟ کلالہ. کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں. ایک شخص نے ایسا سوال کیا، بھئی ایک صاحب گزر گئے، ان کو باوا نہیں صرف اماں ہی، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہونا باوا نہیں سو اماں؟ بھئی ہم باوا نہیں کا مطلب باپ کا انتقال ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اصلاً باپ ہی نہیں ہے. وداؤٹ فادر، باپ کے بغیر پیدا ہونے والے انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، وہ شخص جس کا انتقال ہو گیا، جو مورث بن گیا، وہ کلالہ ہے. اب امرأۃ، یا وہ عورت جس کا انتقال ہو گیا وہ کلالہ ہے، یعنی مرنے والی عورت ہے. اس مرحوم عورت کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، مگر اسے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. کون سا بھائی؟ سگا بھائی نہیں، اخیافی بھائی. یہ سمجھنا چاہیے، اسی لیے تفسیر، کیونکہ سگے بھائی کا حکم الگ ہے. سگا بھائی جب بیٹا بیٹی ماں باپ نہ ہو تو بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے بھائی، پورا حصہ بھائی کو چلے جائے گا. اسے کہتے ہیں آیانی بھائی. یہی حکم اللہ تی بھائی کا ہے. اگر سگا بھائی نہیں تو اس کی جگہ اللہ تی بھائی لے لیتا ہے، یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو. مگر ماں ایک ہو تو اس کا درجہ کبھی باپ والے بھائی کے برابر نہیں ہوتا، اس کا درجہ کم ہے وراثت کے اندر اور خاندان میں بھی، کیونکہ خاندان ماں سے نہیں ہوتا، باپ سے ہوتا ہے. ایک عورت وہ تھی سید زادی. پہلا نکاح اس نے شیخ سے کیا، دوسرا نکاح اس نے سید سے کیا. تو ماں سیدانی رہے یا کچھ بھی رہے، باپ اگر شیخ ہے تو بیٹا بھی شیخ، باپ اگر پٹھان ہے تو بیٹا بھی پٹھان. ماں کا اعتبار خاندان میں نہیں کیا جاتا.
تو کسی مرد کا انتقال ہوا، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثوں میں صرف اس کا ماں جائی بھائی ہے، یعنی اخیافی بھائی ہے، اور اختن یا ایک بہن ہے، یہ ایک بھائی ہے کچھ بھی نہیں، یا صرف ایک بہن ہے کوئی بھی نہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ باقی کہاں جائے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا تو بچیں گے کتنے حصے؟ 5 حصے بچیں گے نا۔ یہ 5 حصے کسے جائیں گے؟ اس کے اسبا کو جائیں گے، یعنی اس کے باپ کے رشتہ دار، اس کا چچا ہوگا یا چچا کا بیٹا ہوگا، اسے چلے جائیں گے۔ اگر سگا بھائی رہے گا تو پھر اس کو نہیں ملے گا۔ کس کو نہیں ملے گا؟ یہ اخیافی بھائی کو نہیں ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ ایک سے زیادہ ہو، یعنی 2 بھائی، اخیافی بھائی 2 ہیں یا 3 ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن مل کر 2 ہو گئے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ایسی صورت میں 1/3 دیا جائے گا۔ 1/3 کیا ہے؟ چھٹے حصے کا ڈبل ہے۔ چھٹے میں 6 حصے تقسیم ہو کر 1 ملتا، 1/3 میں 3 تقسیم ہو کے 1 ملتا۔ حساب تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ایز اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں، اس لیے مجھے زیادہ سمجھانے کی عادت ہوگی۔ بھائی 1/6 بولے تو سمجھ جاتے ہیں، یہ کیا ضرورت 6 حصے میں کر کے یہ ایک حصہ 1/6 ہوتا، اتنا سب بولنے کی کیا ضرورت؟ ہم کیا LKG کے اسٹوڈنٹس کیا؟ ایسا بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں میری عادت سے مجبور ہوں، کیونکہ ہمارا پیشہ ہی ہے بچوں کو سمجھانے کا، تو وہ پیشے کی جھلک ہر موقع پر آ جاتی ہے۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ اخیافی بھائی 1 سے بڑھ کر ہے تو 1/3 میں پورے شریک ہو جائیں گے۔ اس میں لڑکے کو 2، لڑکی کو 1 ایسا نہیں ملے گا۔ اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو 1/3 میں بھائی بہن دونوں کو برابر ملے گا۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ، وہ برابر رہیں گے، فِي الثُّلُثِ، 1/3 میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصیٰ بِہَا، جو وصیت کی گئی ہے، یعنی مرحوم نے کی ہے، اس وصیت کے ادا کرنے کے بعد، یعنی اس کا 1/3 حصہ ادا کرنے کے بعد، او دین، یا اس کے سر پہ قرض تھا تو قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضارین، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یعنی اگر اخیافی بھائی کو پورا دے دیا جائے تو اس مرحوم کے جو رشتہ دار ہیں، اس کا چچا یا چچا زاد بھائی، یہ لوگ مکمل طور پر محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح پوری وصیت پر عمل کر دیا جائے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے جائیداد کے 1/3 حصے میں ہی وصیت پر عمل ہوگا۔ وصیۃً من اللہ، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس پر جو کا تو عمل کرنا چاہیے، اس میں تفریق آپ نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹا زیادہ خدمت کیا، ایک بیٹا کم خدمت کیا، ایک باپ تھے انتقال ہو گیا، بڑا بیٹا اپنے گھر میں رکھا، باپ کی پرورش کیا، دوسرا بیٹا آتا دیکھتا چلے جاتا، تیسرا بیٹا دیکھتا بھی نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ اب وراثت میں ایسا نہیں کہیں گے کہ بڑا بیٹا زیادہ خدمت کیا اسے زیادہ دیا جائے، وہ زیادہ خدمت کیا اللہ اسے زیادہ ثواب دے گا، وہ الگ بات۔ وراثت میں تینوں بچے یکساں ہو جائیں گے، جس کے گھر میں تھے اسے بھی اتنا ہی ملے گا، جو کبھی کبھی آ کر دیکھ کر جاتا تھا اسے بھی وہی ملے گا، جو بالکل نہیں آتا تھا، صرف دور سے پوچھتے تھا ابا کیسے ہیں، اچھے ہیں کیا، ٹائم نہیں میرے پاس جانے بول کے بڑھ جاتا، اسے بھی ملے گا۔ مگر ثواب تینوں کو نہیں ملے گا۔ ثواب کسے ملے گا؟ جو خدمت کیا اسی کو ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے، حلم والا۔ ایک ہے علم عین سے،
دوسرا ہے حلم، ہا سے، ہا لام میم علم، علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، کون کتنا حقدار ہے وہ جانتا ہے۔ اور اللہ حلیم ہے، یعنی تم گناہ کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، فوراً وہ تمہیں عذاب نہیں دیتا، وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ یہ حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان غصے کے باوجود انتقام نہیں لیتا، غصہ آیا اور انتقام لینے کی طاقت بھی ہے پھر بھی انتقام نہیں لے رہا ہے، ایسے انسان کے بارے میں کہیں گے حلیم الطبع انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے کا مطلب بندہ گناہ کرتا ہے، پروردگار اس کے گناہ کے باوجود اسے موقع دیتا ہے، برابر اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آنکھ سے گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کی آنکھ کو سلامت رکھتا ہے، ورنہ سزا دے تو فوراً دونوں آنکھیں آف ہو جائیں، دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ زبان سے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان حلیمی ہے، وہ حلم والا ہے۔ تو یہاں تک سورہ نساء کی 12 آیتیں ہوئیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔